غازی وہاں سے چلے ادھر نہر پر مشق میں پانی بھرا غازی نے، اور اب آپ یہ سوچیں کہ نہر سے پانی بھر کر کے اس مقام تک غازی آ گئے تھے۔ اب یہ بلڈنگ بنی ہوئی ہے تو ظاہر ہے نہیں سمجھ میں آ رہا ہو، لیکن اب آپ سوچیں اس مقام تک جب غازی کے ہاتھ میں پرچم لہرا رہا تھا نا، تو بچوں کی آس بندی ہوئی تھی کہ ابھی چچا پانی لے کر کے آ رہے تھے۔ لیکن جب یہاں پہ پہلا تیر لگا، یہاں پہ جب بازو قلم ہوا، داہنا بازو، تو غازی نے اپنی پوری کوشش کے ساتھ کوشش کی کہ مر جائے سکینہ بہتے ہوئے پانی نے کہا ہائے سکینہ۔ مشکیزہ چھدارا کے مشکیزہ چھدارے پڑے عباس دلاور، بہتے ہوئے پانی نے کہا۔ بڑی تمناؤں سے، بڑی آرزوؤں سے جب بچوں کے لیے پانی لے کے واپس ہو رہے تھے تو ظالموں کو یہ بھی گوارا نہ ہوا کہ حسین کے بچوں کی پیاس بجھ سکے، تو ایک مرتبہ انہوں نے اس ارادے سے جناب عباس پر اس طرح حملہ کیا کہ داہنا بازو قلم ہوا ملتا ہے یہی کہ جب بازو قلم ہو گئے نا تو اب جناب عباس کی امید ٹوٹ تو رہی تھی مگر حوصلے نہیں ٹوٹے۔ ملتا ہے کہ مشکیزِ سکینہ کو اپنے دانتوں کے تسمے سے دبا لیا اور اس امید و آرزو کے ساتھ اپنے گھوڑے کو آگے بڑھاتے رہے کہ شاید پانی سکینہ تک پہنچ جائے۔ ایک مقام پہ اپنی آنکھوں کے سامنے آج ہم نے صرف سنا ہے، آج ہم نے صرف سنا ہے۔ امام رضا کی حدیث کو ہے نا کہ شبیب ہمارے جد میں ایسے رویا کرو جو رونے کا حق ہے، اس لیے کہ میرے جد حسین کو ایسے رہا کیا جیسے گوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے۔ میں کہوں گا مولا رضا آپ بے چین ہو گئے، آپ نے صرف سنا ہے، آنکھوں سے دیکھا نہیں۔ کو صد فضہ کہا جاتا ہے عربی میں، اور ایسے اردو یا فارسی والے اسے مقام شعر فضہ کہتے ہیں۔ مشہور ہے کہ یہاں جب امام کی شہادت ہو گئی، جب امام کو قتل کر دیا گیا تو جناب فضہ کے بلانے پر ایک شعر آیا تھا جو امام حسین علیہ السلام کے جسد مبارک کا طواف کرنے میں مصروف ہو گئے۔